حالت حیض میں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک مرتبہ اپنی زوجہ کو حالت حیض میں طلاق دے دی تھی، جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ناراضگی فرمایا اور آپ کو رجوع کا حکم دیا تھا، یعنی اس طلاق کو تسلیم فرما کے فرمایا آپ رجوع کریں اپنی زوجہ سے، بعد میں طلاق دینا چاہیں تو آپ پاکی کے ایام میں دیں۔ تو اس لیے یہ پہلی بات ہے کہ طلاق واقع ہو گئی۔ دوسرا، ہم نے آپ کو پہلے بھی یہ بارہا بتایا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس پر اجماع ہے، یعنی سب اس پر متفق ہیں۔ ائمہ اربعہ یعنی چاروں بڑے امام، امام اعظم، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہم، چاروں اس پر متفق ہیں۔ آپ لوگوں کے تمام جتنے بڑے متبعین ہیں سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی نافذ ہوتی ہیں۔ لہذا اگر کوئی شوہر اسٹامپ پیپر پر، جیسے عموماً جو یہ آپ کہتے ہیں کہ وہ نوٹس بھجوا دیا، اسٹامپ پیپر پہ طلاق لکھوا کر بھجواتے ہیں، اس میں الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ میں بقائے میں ہوش و حواس فلاں بن فلاں اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دیتا ہوں، تو وہاں پر تاکید وغیرہ کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ شوہر 3 طلاقیں دینے کے قصد و ارادے سے ہی یہ اسٹامپ پیپر لکھواتا ہے، لہذا یہ تینوں طلاقیں نافذ ہو گئیں۔ اب اس کو کوئی نہیں مانتا تو یہ اس کا قصور ہے، گویا کہ وہ قرآن اور حدیث کو نہیں مان رہا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اس طرح 3 طلاقیں دینے کے بعد یہ دونوں اجنبی ہو گئے، پہلے بہن عدت گزاریں گی، اس کے بعد بغیر حلالہ کے رجوع کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگ آپ کو غلط قسم کے مشورہ دیں گے، جی کھانا کھلا دیں 60 مسکینوں کو، جی یہ کر دیں وہ کر دیں، کسی کی بات کا اعتبار نہیں کیجیے گا۔ یاد رکھیں کہ اگر بغیر مطلب حلالہ کے ساتھ رہے کسی کی بھی بات سننے کے بعد تو یہ حرام ہوگا، گناہ کبیرہ ہے، قریب ہوئے تو زنا خالص ہوگا، پیدا ہونے والے بچے سے باپ کا نسب ثابت نہیں ہو سکتا، تمام زندگی ضمیر کی ملامت میں مبتلا رہیں گے۔ جب آپ کے بچے ان کے بچے بڑے ہوں گے وہ ملامت کریں گے، اپنے ماں باپ سے نفرت کریں گے، دنیا ان کو بری نظر سے ہی دیکھے گی۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ کول مائنڈ ہو کر، ایک غلطی ہو گئی، ہماری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے، یقینی سی بات ہے کوئی بھی جان بوجھ کے اس طرح بڑا اسٹیپ نہیں اٹھاتا، غلطی سے ہی ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال غلطی کی سزا بھی ملتی ہے۔ اس لیے کوشش یہی کریں کہ شریعت کو ایسے مقام پہ نظر انداز نہ کریں۔ اگر آپ کر کے زندگی گزار لیں گے، کتنے سال گزار لیں گے؟ 10 سال، 20 سال، 25 سال، اگر یہ آرام سے گزار بھی لیے، اس کے بعد جو پھر ایک دردناک سلسلہ شروع ہوگا، قبر کا زندگی ہے، پھر میدان محشر کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ ناراض ہوا اور جہنم میں ڈال دیا تو پھر اس کو بھی ذرا ذہن کے اندر رکھا جائے۔ تو شریعت کو اتنی ایسا معمولی نہ سمجھیں کہ جو بھی حکم اس کا ہمارے سامنے آئے ہم اپنی مرضی، اپنی سہولت، اپنے فائدوں کے پیش نظر اس میں ایسی ترامیم کر لیں کہ پھر اس کا حلیہ ہی بگاڑ دیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ ایک کال اور مزید ہمارے